فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے پہلے ایک بہت بڑے ڈاکو تھے. جس علاقے میں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا راج تھا نا، وہاں پہ قافلے گزرتے ہوئے لوگ گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، نہ ادھر سے نہیں جانا، بچنا مشکل ہے، بڑا ظالم اور سخت بندہ ہے. یہ معاملہ ہوتا تھا، ان کی بڑی پوزیشن تھی اس معاملے میں. ایک دفعہ کیا ہوا، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے اسی زمانہ جاہلیت میں ایک مکان کی دیوار کراس کرنا چاہ رہے تھے، پھلانگنا چاہ رہے تھے. بھئی شریف آدمی تو دروازے سے آتا ہے نا، نوک کر کے پھلانگ رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ کچھ اور ہے، ورنہ اپنے گھر کو بھی کوئی نہیں پھلانگتا بھائی دیواروں کو. اندر سے کوئی بندہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا، ان کے کانوں میں آواز آئی، الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آئے کہ ان کے دل یاد الہی سے ڈر جائیں؟ بس یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کا. تو انہوں نے کہا تو میرے لیے ہے، اللہ نے مجھے یہ فرمایا ہے. تو ان کی زندگی کے اندر ایک غیر معمولی انقلاب آ گیا. فوری طور پر سچی توبہ کی، سارے گناہوں سے توبہ کی. وہ ہاتھ جو لوگوں کا گلا کاٹنے کے لیے اٹھتے تھے اب اللہ کے سامنے مناجات میں اٹھنے لگے. وہ قدم جو لوگوں کو لوٹنے کے لیے اٹھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے لگے. وہ نگاہیں جو لوگوں کا مال اور دولت تلاش کرنے کے لیے کیا کرتی تھیں، اب وہ نگاہیں اللہ کے سامنے آنسوؤں کو بہا رہی ہیں. وہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسوؤں کو بہا رہی ہیں. ایسی کایا پلٹ گئی. توبہ کرنے کے بعد پھر کیا کیا انہوں نے، جو ایک توبہ کرنے والے کو کرنا بھی چاہیے. انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، یہ میں نے کس سے لوٹا، یہ اس سے وہ اس سے. ہر ایک کے پاس جاتے اسے کہتے ہیں میں فضیل بن عیاض ہوں، توبہ کر چکا ہوں، یہ تمہارا میں نے مال لوٹا تھا، مجھے معاف بھی کر دو، مال بھی واپس لے لو. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کو ایسا موقع مل جائے وہ تو پھر جناب سینہ تان کے اچھا تم تھے. اب کوئی کچھ کرتا کوئی کچھ کرتا، وہ ساری کڑوی کو سیلی سہ لیتے. لوگوں کے بھی دل دکھے ہوتے تھے نا، تو بہرحال وہ پھر کسی بھی طریقے سے کوشش کرتے اور اس کا مال دے دیتے. ایک جگہ کیا ہوا، ایک مال انہوں نے لوٹا تھا کسی یہودی کا. پہنچ گئے اس یہودی کے پاس، اس کو جا کے کہا او ہو، وہ تو جناب بڑا غصہ ہوا، ناراض ہوا، کہا میں تو تمہیں معاف نہیں کر سکتا. یہ کہتے رہے بھائی معاف کر دو، حق لے لو اپنا. کہا ٹھیک ہے حق تو میں لیتا ہوں لیکن معاف نہیں میں کر سکتا، چلو تم یہاں سے. انہوں نے کہا بھائی مجھے معاف کر دو. اس کو بھی غصہ آیا یہودی کو، جو میرے کھیتوں کے اندر نا، میرے کھیت میں ایک ٹیلا ہے ریت کا، اس کو یہاں سے ختم کر دو تو پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا، بس میری معافی اس کے ساتھ ہے. یہ بھی عجیب، اللہ کے ولی مگن تھے کہ کسی طرح میں سب سے معافی مانگ لوں، اور فوری طور پر وہ اٹھے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس ٹیلے کو میں اٹھاؤں گا. وہ انہوں نے جناب کوئی کدال لیا ہوگا، کوئی چیز لی ہوگی اور کرنا شروع کیا. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے اس عمل کی سچائی کی برکت سے اللہ رب العزت نے اپنی ہوائیں بھیج دیں. وما یعلم جنود ربک الا هو. کوئی جی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے. اللہ نے اپنی ہواؤں کا لشکر بھیج دیا، اس نے اس ٹیلے کو وہاں سے غائب بھی کر دیا. وہ یہودی بھی حیران پریشان ہو گیا یہ کیا ہوا. اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.